علل اطلاق گنہگار ہوگا یا کسی خاص جگہ میں گزرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. روایت میں ہے لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر. اگر گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے اس پر کیا گناہ، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کیا گناہ، تو 40 سال کھڑے رہنے کو پسند کرے گا. اس سے معلوم ہوتا کہ ایک خاص حد میں گزرنے کی ممانعت ہے جس کو عرف میں نمازی کے سامنے گزرنا کہا جاتا ہے. اس کی کیا حد ہے؟ اس میں امام شافعی امام احمد کو فرماتے ہیں 3 ذراع. یہی حنفیہ کا ایک قول ہے، اور حنفیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ موضع سجود میں گزرنا ممنوع ہے. بعض علماء نے اس کی شرح یہ کی کہ جب نمازی سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا اور اس کی نگاہ موضع سجود پر ہوتی تو نگاہ کی حد میں جتنی جگہ آتی ہے اس میں سے گزرنا ممنوع ہے، اور جو اس سے باہر ہو اس میں گزرنے کی اجازت ہے. اور اسی کو سرخسی وغیرہ نے اختیار کیا. بعض نے صفوف کے اعتبار سے تحدید کی اور کہتے ہیں 1 صف کی ہے، بعض 2 صف اور بعض 3 صف بتاتے ہیں، بعض 40 5 ذراع بعض 40 ذراع کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کوئی تحدید نہیں کی. وہ کہتے ہیں بس اتنی حد کے اندر ممانعت ہے جس میں نمازی کو رکوع سجود کی ضرورت پڑتی ہے. بعض مالکیہ کہتے ہیں 20 ذراع میں اجازت نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اتنی حد ہو کہ جہاں پتھر مارنے سے چلا جائے یا تیر مارنے سے پہنچ جائے اس حد میں گزرنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی دلیل، صرف 3 ذراع کی دلیل تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی تو آپ میں اور دیوار میں 3 ذراع کا فاصلہ تھا. اس سے معلوم ہوا کہ ذراع سترہ 3 ذراع کے فاصلے پر ہونا چاہیے، اور سترہ منع مرور کے لیے ہے. تو معلوم ہوا کہ سترے کے اندر سے گزرنے کی گنجائش نہیں، باہر سے گنجائش ہے. اور جب سترے کی ہے 3 ذراع تو اس سے نکل آیا کہ 3 ذراع سے باہر گزرنے کی گنجائش ہے، 3 ذراع کے اندر گنجائش نہیں. یا پھر حنفیہ نے جو موضع سجود کا قول اختیار کیا ہے وہ بھی قابل اتفاق ہے، کیونکہ شارع علیہ السلام سے وہ ضعیفی روایت میں صحیح موضع سجود پر نظر رکھنے کی ترغیب آئی ہے. لہذا موضع سجود نمازی کا حق ہے، اس لیے اس میں سے کسی کو گزرنے کی گنجائش نہ ہوگی. چلیے باب لکھ کے دینا اس کو. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال ابو جهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعرف المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول زید بن خالد ارسلہ الی ابی جہل. اس روایت میں ہے کہ زید بن خالد نے
بسر بن سعید کو ابو جہیم کے پاس بھیجا. مرسل زید بن خالد ہیں، مرسل الیہ ابو جہیم ہیں. ابن ابی خیثمہ کی روایت میں اس کا عکس واقع ہو گیا. امام یحییٰ ابن معین کہتے ہیں یہ خطا ہے، ابن عبد البر کہتے ہیں روایت مقلوب ہے. اور ابو الحسن ابن قطان فاسی کہتے ہیں دونوں کی طرف سے ارسال پایا گیا ہوگا. ہمارا خیال یہ ہے کہ بخاری میں جو واقع ہوا ہے یہ واضح ہے، اس لیے کہ یہ مالک نقل کرتے ہیں اور سفیان ثوری ان کی مطابعت کرتے ہیں، اخرجہ مسلم. اور اس کا عکس سفیان بن عیینہ کی روایت میں آیا ہے. ظاہر یہی ہے کہ وہ وہم ہے. فإن الحافظین اولا من حافظ، الاثنان اولا بالحفظ من واحد. ابو جہیم یہ وہی ابو جہیم ہیں جن کا تیمم کی حدیث میں ذکر ہے یا کوئی اور ہیں؟ دونوں اقوال ہیں. ابواب تیمم میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے. ماذا علیہ لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ. اگر نمازی کے سامنے گزرنے والے کو معلوم اس پر کیا ہے. کشمیہنی کے نسخے میں ماذا علیہ من الاسم لکانا یقف 40 خیر اللہ من یمر بین، 40 سال ٹھہرے رہنا گزرنے سے اس کو بہتر معلوم ہوگا. قال ابو النضر لا ادری قال 40 یوما وشهرا وسنة. ابو النضر تلمیذ بسر بن سعید کہتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں کہ 40 کے بعد یومن کہا یا شہرن یا سنۃ. ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت میں بعض روایات میں خریف کا لفظ آیا ہے جس سے سنتن کے لفظ کی تعین ہوتی ہے. پھر ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت میں ایک عام، بعض تو کہتے ہیں دونوں روایتیں تکثیر پر محمول ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں کا مقصد تشدید ہے. پہلے 40 کو ذکر فرمایا پھر 100 کو ذکر فرمایا. یہی امام طحاوی کی رائے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب استقبال الرجل رجلا وهو يصلي. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ نمازی کو تشویش ہوتی ہے یا نہیں. اگر تشویش ہوتی ہو تو مکروہ ہے اور یہی حضرت عمر وغیرہ کی اس کراہت کا محمل ہے جو ان سے منقول ہے. اور اگر تشویش نہ ہوتی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. اور یہی زید بن ثابت کے قول ما بالے تو ان الرجل لا یقطع صلاۃ الرجل کا محمل ہے. لیکن حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں کسی کے منہ کی طرف توجہ یا کسی کا نمازی کے منہ کی طرف توجہ کرنا مکروہ ہے. اس سے عادتاً تشویش پیدا ہوتی ہے.
اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے یہ مسئلہ یہاں اس لیے ذکر فرمایا کہ جماعت نے تستر بالانسان، انسان کے سترا بنانے کی اجازت دی ہے۔ یہی حنفیہ، مالکیہ اور اکثر علماء کا مسلک ہے۔ ابن سیرین اس کا انکار کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نقطے کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بتا دیا کہ اگر کسی آدمی نے کسی انسان کا سترا بنایا اور اس نے مصلی کی طرف رخ کر لیا، اگر اشتغال ہو تو کراہت، اور اگر اشتغال نہ ہوتا تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ چلیے وبه قال وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي وهذا اذا استقبل وكره عثمان۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ اثر مجھے عثمان سے نہیں ملا، یہ تو عبدالرزاق و ابن ابی شیبہ وغیرہ نے حضرت عمر سے نقل کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ بخاری نے تو عمر ہی نقل کیا ہوگا، تحریف ہو کر عثمان بن گیا، اور یہ تحریف قدیم ہے۔ چلیے وهذا اذا اشتغل به هذا اذا اشتغل به بخاری کا تفقه۔ چلیے فاما اذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ما عليه ان الرجل لا يقرأ صلاة الرجل. وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انه ذكر عندها ما يقرأ صلاة فقالوا يقرأها الكلب والحمار والمرأة، فقالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واني لبينه وبين القبلة وانا مستجعة على سريري فتكون للحاجة واكره ان استقبل فانصلوا انسلالا۔ خبر نہیں فتكون للحاجة کیا چیز ہے، بالکل سمجھ میں نہیں۔ کتنی بار یہ روایت آ چکی ہے بے حیا، اور تجھے کچھ خبر ہی نہیں، سب تکبر ہے، تکبر میاں تم کو کچھ نہیں آتا۔ چلیے حیرت ہے، حیرت، کتنی بار یہ روایت آ چکی جگہ جگہ اور کچھ بھی نہیں آپ کو پتا۔ ابھی صبح اس کو بیان کیا گیا، اسناحوں کا ترجمہ کیا گیا، کچھ خبر نہیں۔ چلیے بس چلیے، تم سمجھتے ہو کہ میں ویسے ہی کہہ دیتا ہوں، آدمی کے اوصاف و ادوار بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا صلاحیت ہے، ویسے ہی تھوڑے کہتے ہیں۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة خلف النائم۔ باب الصلاة خلف النائم، نائم کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان۔ روایت میں نائمہ کا ذکر ہے، مصنف نے اسی سے نائم کا مسئلہ بطریق اولویت اخذ فرمایا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے کوئی سو رہا ہو تو امام مالک و احمد کے یہاں مکروہ ہے۔ امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں فریضہ میں کراہت ہے، نافلہ میں۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں علی الاطلاق نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ قاضی ابو اعلیٰ فرماتے ہیں اعادہ کا قول استحباب پر محمول ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کوئی کراہت نہیں۔ حنفیہ فرماتے ہیں اگر کسی ایسی چیز کے ظاہر ہونے کا خطرہ ہو جس سے نمازی کو ہنسی آ جائے تو کراہت ہے، ورنہ کوئی کراہت نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ مطلقاً جواز کے قائل۔ اب یہاں پر اگر شیخ نے امام بخاری کے گزشتہ ترجمے پر اور اس پر یہ اشکال کیا، اور وہ اشکال یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ دو تراجم منعقد کی، باب استقبال الرجل الرجل ويصلي،
اور باب الصلاۃ خلف النائم، اور دونوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کی ہے کہ وہ حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں اور آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ استقبال الرجل سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے ان کا چہرہ حضور کی طرف ہوتا ہوگا، اور صلاۃ خلف النائم سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی پیٹھ ہوتی ہوگی۔ حضرت شیخ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ دو روایتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی روایت میں ہے تکون لی الحاجہ و اکرہ ان استقبلہ، اور یہ ظاہر ہے کہ بیداری میں حاجت پیش آتی ہے، اور دوسری روایت میں ہے صلی وانا راقدہ، اور سونے میں سنت روب قبلہ سونا۔ لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ ابتدا میں روب قبلہ سونا سنت ہے، اور جب آدمی سو گیا تو اس کے بعد جدھر چاہے کروٹ لے لے، کوئی حرج کی بات ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تطوع خلف المرأۃ کے معنی خلف النائم کے معنی ہے، الصلاۃ خلف النائم کے معنی الصلاۃ وراء النائم، خواہ نائم کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو یا ویسے ہی چت لیٹا ہوا۔ چلی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقده معترضه على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التطوع خلف المرأة، باب التطوع خلف المرأة، عورت کے پیچھے نفل پڑھنے کا بیان۔ نمازی کے آگے اگر عورت لیٹی بیٹھی ہو تو اس میں اختلاف۔ مالک شافعی کہتے ہیں اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں لا باس بہ، ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں لا باس بہ فی التطوع۔ حضرت امام بخاری اسی تفصیل کے قائل، اسی لیے کہتے ہیں باب التطوع خلف المرأة، نفل میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ہاں فرض میں احتراز کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر کا خیال آ کر نماز پر اثر پڑ جائے۔ حنفیہ کی اس میں کوئی تصریح مجھ کو نہیں ملی۔ اس کے بعد یہ سمجھو ترجمے کا تعلق اس صورت سے ہے جب عورت نماز میں نہ ہو، اور اگر عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہو تو بظاہر وہاں بھی یہی تفصیل جاری ہوگی، اور اگر ایک ہی نماز ہو رہی ہو، سب جماعت میں ہو، تو اس صورت میں مالک شافعی کے وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں اگر عورت مصلی کے دائیں ہو یا بائیں ہو یا آگے ہو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، پیچھے ہو تو کوئی حرج نہیں، بیچ میں کوئی حائل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت مردوں کی امامت کرے، اس میں اختلاف ہے۔ ابن جریج مزنی ابو ثور تو کہتے ہیں عورت امامت کر سکتی ہے، اور ائمہ اربعہ ممانعت کے قائل
شيء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاي في قبلته فاذا سجد غمضني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتها. قبضت میں موڑ لیتی تھی چلی. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من لا يقطع الصلاة شيء. اسی طرح رشیدیہ کے سارے نسخوں میں من لا یقطع الصلاۃ شیء چھپا ہوا. یہاں سقوط ہو گیا. اس لفظ من قال لا یقطع الصلاۃ شیء. مصنف نے ترجمے کے جو الفاظ ذکر کیے ہیں امام مالک نے اس کو ابن عمر سے موقوفاً روایت کیا اور یہ مضمون امام ابو داؤد نے ابو سعید خدری سے اور دارقطنی نے انس اور ابو امامہ سے اور طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت جابر سے مرفوعاً نقل کیا، لیکن سب کی اسانید ضعیف ہیں. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی چیز گزر جائے تو نمازی کی نماز کے لیے قاطع ہے یعنی اس سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی. ظاہریہ فرماتے ہیں مرأت کلب اور حمار کا مرور قاطع ہے. یہی امام احمد کی ایک روایت. عطا فرماتے ہیں کہ مرأت حائض اور کلب اسود قاطع. امام احمد بن حنبل ایک روایت میں فرماتے ہیں صرف کلب اسود قاطع، اور ایک تیسری روایت میں فرماتے ہیں کہ کلب اسود قاطع ہے اور مرأت و حمار کے بارے میں تردد ہے. ابن جوزی وغیرہ نے تردد کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کلب اسود کے بارے میں قطع کی روایت موجود ہے. یقطع الصلاۃ المرأۃ والحمار والکلب الاسود، اور اس کا کوئی معارض نہیں. رواہ مسلم. اور اس کا کوئی معارض نہیں، لیکن مرأت اور کلب کے بارے میں، مرأت اور حمار کے بارے میں معارض موجود ہے. حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے وقت سامنے لیٹی ہوتی تھی، اس سے معلوم ہوا کوئی حرج. ابن عباس اپنی حمار پر سوار ہو کر منا میں نمازیوں کے سامنے گزر گئے اور کوئی نکیر نہیں کی گئی. اس سے بھی معلوم ہوا کوئی حرج نہیں. اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے گزرنے سے نماز باطل نہ ہوگی. یہی قول امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، اور دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے ذکر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي وانا على السرير بينه وبين القبلة مستدعا. الحدیث. سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے تو زیادہ یہ ثابت ہوا کہ عورت قاطع نہیں ہے. پھر امام بخاری نے لا یقطع، اس سے لا یقطع الصلاۃ الشیء ان کو کیسے
مستنبت کر لیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قطع کی احادیث میں اس کی علت وارد ہے، انہ شیطان، اور جب ایک چیز کا غیر قاطع ہونا ثابت ہو گیا تو باقی کا بھی غیر قاطع ہونا ثابت ہو گیا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ انہ شیطان تو کلب اسود کے بارے میں وارد ہے، اگر ایک کے متعلق یہ کہہ دیا گیا انہ شیطان تو اس سے سب کے اوپر شیطان کا اطلاق کیسے ثابت ہوگا؟ نمبر 2، علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کہ حضرت عائشہ بظاہر یہ سمجھتی تھی کہ جو لوگ قطع صلات کی روایت نقل کرتے ہیں یہ ان کا اپنا خیال ہے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز بالکل بعید معلوم ہوتی ہے، جو ناقلین تھے وہ یا صحابہ تھے یا تابعین، معتمد تابعین تھے۔ علامہ فصل نمبر 3، علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ بخاری نے یہ نقطہ کے سامنے رکھا ہے کہ جب عورت کا سامنے لیٹا ہونا مخل نہیں، حالانکہ اس کی طرف انسان کا طبعی میلان ہوتا ہے، تو کلب و حمار کے گزرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس پر یہ اشکال ہے۔ کہ ہر ایک کی علت الگ ہے، عورت کی طرف طبعی رجحان ہوتا ہے، کتے سے خوف ہوتا ہے کہ منہ نہ لگا دے، حمار سے ڈر ہوتا ہے کہ ٹکر نہ مار دے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ بخاری نے اپنے اس ترجمے کی بنیاد ابن شہاب کے قول پر رکھی ہے، جو اگلے طریق میں آ رہا ہے۔ ابن اخی ابن شہاب نے زوری سے پوچھا الصلاۃ یقطعها شیء، فرمایا لا یقطعها شیء، کوئی چیز قاطع نہیں، اور اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت پیش کی ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ ابن شہاب نے کس بنیاد پر اس حدیث خاص سے مسئلہ عامہ مستنبط کر لیا۔ اس سلسلے میں کوئی نقل تو معلوم ہے نہیں، ظن غالب یہ ہے کہ ابن شہاب نے قیاس کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب دلیل صحیح سے عورت کا غیر قاطع ہونا ثابت ہو گیا تو معلوم ہوتا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں قطع کی تصریح نقل کی جاتی ہے وہ ظاہر پر نہیں ہے، اور ان سے حقیقی قطع مراد نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ امام شافعی نے بھی اسی نقطے کو سامنے رکھا اور فرماتے ہیں قطع سے نماز کا افساد مراد نہیں ہے، بلکہ قطع سے نماز کے خشوع کی کمی مراد ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ عورت کے سامنے ہونے سے جنسی خیالات بیدار ہو جاتے ہیں، کتے کے گزرنے سے تشویش ہوتی ہے کہ چھو نہ دے، منہ نہ لگا دے، اور گدھے کے گزرنے سے اندیشہ ہوتا ہے ٹکر نہ مار دے۔ امام طحاوی نے اپنی عادت کے مطابق کہہ دیا کہ یہاں دو متعارض روایات ہیں اور قطع کی روایات منسوخ ہیں،
کیونکہ حضرت عائشہ حضور کے بعد کہتی ہیں کہ میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، یعنی عورت کا سامنے ہونا مضر نہیں تو گزرنا کیسے مضر ہو سکتا ہے؟ لیکن نص کی یہ تقریر کوئی قطعی تقریر نہیں، نہ ظنی تقریر ہے، اور جب تک بغیر اور یہاں کوئی تاریخ بھی نہیں۔ ہاں البتہ امام طحاوی کے کلام سے جو قرینہ سمجھ میں آتا ہے کہ عائشہ نے حضور کے بعد قطع کی روایات پر اعتراض کیا ہے، اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قطع کے مخالف روایات ناسخ ہیں قطع کی روایات کے لیے، لیکن نسخ کے دعویٰ کی اس وقت ضرورت ہے جب قطع کی روایات حقیقت قطع پر محمول ہوں، اور جب یہ معلوم ہو چکا کہ اس سے حقیقی قطع مراد نہیں ہے، قطع خشوع مراد ہے، تو روایات میں کوئی تعارض ہی نہیں رہا، اس لیے دعوی نسخ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات بھی ہم کو لکھ کے دینا چلیے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال محنت کر کے لکھ کے دے دو، کوئی بات اللہ کہلوا لیتے ہیں تو اس سے بعد میں ہم کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقع صلاة الكلب والحمار والمرأة فقال شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير شبهتمونا بالحمر والكلاب سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ حمر و کلاب کو قاطع سمجھتی تھی، اور ابن شہاب کہتے ہیں کوئی چیز بھی قاطع نہیں، تو بظاہر ابن شہاب کا فہم جو آگے آ رہا ہے عائشہ کے فہم کے معارض ہو گیا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حمر و کلاب کے قاطع ہونے کے قائل نہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تو ہم کو حمر و کلاب کے درجے میں رکھ دیا ہے، اور تمہارا یہ کہنا محل اشکال ہے، میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے، اس سے معلوم ہو گیا عورت قاطع نہیں، لہذا جن اور چیزوں کا قطع تم نقل کرتے ہو وہ بھی ظاہر پر نہیں ہے۔ چلیے۔ والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيني على السرير بينه وبين القبلة مستجعة فتبدو لي الحاجة فأقرأ أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقرأها شيء قال لا يقرأها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. فرماتے ہیں اگر کسی نے چھوٹی سی بچی نماز میں گردن پر بٹھا لی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جمہور کا مسلک اختیار کیا ہے، اور دلیل میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پر پہلا سوال تو یہ ہے کہ روایت اور ترجمے میں مطابقت نہیں۔ روایت میں مطلقاً حمل فی الصلاۃ کا ذکر ہے، اور ترجمے میں حمل علی العنق کا ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس روایت
عنق کا ذکر نہیں، لیکن اسی روایت کے بعض طرق مسلم شریف میں وَهُوَ حَامِلٌ عَلَىٰ عُنُقِهِ کا لفظ وارد ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دو روایت میں حمل فی الصلاۃ کا ذکر ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا کہ فریضہ کا قصہ نہ، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ منقول ہے کہ یہ نفل کا قصہ، اس کا جواب یہ مسلم میں تصریح ہے کان یؤم الناس، اور ابو داؤد میں ظہر و عصر کا ذکر ہے۔ بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت پر محمول ہے، بعض حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو جائز، ورنہ نہ کیا جائے، اتنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض مالکیہ نے دعویٰ کیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، طحاوی نے بھی نسخ کا قول نقل کیا ہے، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ نسخ کے لیے تاریخ کا علم ضروری ہے، یہاں کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قلت عمل پر محمول ہے، بعض کہتے ہیں لڑکی مانوس تھی، خود ہی چڑھ اتر جاتی تھی، لیکن یہ سب تعویلیں روایت کے ظاہر کے خلاف ہیں۔ روایت سے صرف اتنا معلوم ہے ایسا کرنا جائز ہے۔ آگے اور کوئی بات نہیں ہے، اس لیے نہ ضرورت پر محمول کرنے کے دعوے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور چیز کی۔ ہاں ایسا کر لیا جائے گا ہے تو جائے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب سے مسئلہ مرور مرد کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ امام شافعی وغیرہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب بچی کا کاندھے پر رکھنا مضر نہیں تو سامنے سے عورت کا گزرنا کیا مضر ہوتا۔ لیکن غور طلب یہ مسئلہ کہ ایک تو ہے نوعمر بچی، ایک ہے جوان عورت، دونوں میں فرق ہے۔ اگر نوعمر بچی کا کاندھے پر لادنا مضر نہ ہو تو اس سے سامنے سے جوان عورت کا گزر جانا مضر نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ چلیے عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ابي العاص بن ربيعة بن عبد شمس ولي ابي العاص بن ربيعة بن ابي عبد الشمس۔ اسی طرح بخاری شریف میں وارد ہوا ابن ربیعہ، یہ کسی راوی کا وہم ہے، صواب یہ ابی العاص بن ربیعہ ہے۔ ابو محمد اصیلی کہتے ہیں، اہل نسب کہتے ہیں کہ ان کا نسب ہے ابو العاص ابن الربیع ابن ربیعہ۔ قاضی اعظ کہتے ہیں کسی نے بھی اس طرح نہیں لکھا ہے، بلکہ ان کا نسب ہے ابو العاص ابن ربیع ابن عبد الرزاق ابن عبد الشمس ابن عبد مناف۔ ربیعہ تو ابو العاص کے والد ربیع کے چچا کا نام ہے، جو عتبہ و شیبہ کا باپ تھا۔ چلیے فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا صلى إلى فراش فيه حائز۔ اگر کوئی حائض بستر پر بیٹھی ہو، آدمی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس سے بھی مرور مرأت کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ جب مرأت حائض کا سامنے لیٹا ہونا مضر نہیں،
تو محض گزر جانا کیا مضر ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال اخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي في عالم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الحزال حزا برابر. چلیے. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه چلیے. وانا على فراشي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا شيباني بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهادي قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا على جنبه نائمة فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حائز. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل يغمز الرجل امراته عند السجود لكي يسجد. کیا آدمی سجدے کے وقت اپنی بیوی کو انگلی سے اشارہ کر دے تاکہ وہ پاؤں موڑ لے اور آدمی سجدہ کر لے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس سے پہلے باب میں مصنف نے بیان کیا کہ اگر نمازی کا کپڑا عورت کو لگ جائے تو اس سے نمازی کی نماز پر اثر نہیں ہوگا. اور یہاں مصنف نے یہ بیان کیا اگر نمازی کے جسم کا کوئی حصہ عورت کو لگ جائے تو اس کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ ترجمہ مرور مرأت کے مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ذکر کیا اور یہ کہتے ہیں جب نماز کی حالت میں عورت کا غمز مضر نہیں تو محض دور سے مرور کیا مضر ہوتا. لیکن مصنف نے ترجمے میں لفظ حل اس لیے ذکر فرما دیا کہ بعض وقت عورت کے غمز سے انسان کے اندر حرکت پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے بخاری نے اشارہ کر دیا دیکھ لے اگر اپنے نفس میں حرکت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو غمز نہ کرے ورنہ کر دے. چلیے. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بي سمع عددنا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا مستجاب بينه وبين قبلته. لو سے آ رہی تم نے پردے بھی کھول دیے سب چاروں طرف سے. اگر تمہیں اس میں آرام ہو تب تو بھائی ایسے ہی بیٹھو میں تو پریشان ہو جاتا ہوں. چلیے. وانا مستجاب بينه وبين قبلته فإذا أراد أن يسجد غمض رجليه فقبضتهما. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حضرت امام بخاری کہتے ہیں اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہو عورت اور مصلی کے اوپر کوئی موذی چیز آ پڑے تو عورت آ کر اس کو اتار سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ عورت اتارنے میں اپنی مصلحت و سہولت کو دیکھتی ہے, یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا نمازی کے سامنے سے مرور ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس سے بھی بخاری نے اشارہ کیا کہ مرور مرأت مصلی کی نماز پر اثر انداز نہیں ہوتا, نہ اس کے لیے قاطع ہے. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق السرماني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالس إذ قال قائل منهم لا تنظرون الى هذا المرائي ايكم يقوم الى جزور ال فلان فيعمد الى فرسها ودمها وصلاها. یہ کہنے والا ابو جہل تھا. چلیے. فيجيء به ثم يمهله حتى اذا سجد وضع بين كتفيه صلاح جانور کی بچہ دانی. چلیے. اس سے مراد عقبہ ابن ابی معیط ہے. چلیے. آپس میں ہنسے اور ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑ رہے تھے. چلیے. جویریہ جاریہ کی تصویر 9 عمر بچی تھی. چلیے. حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى الله. یعنی پہلے اجمالاً بد دعا کی, پھر اس کے بعد تصریح نام کی تصریح کے ساتھ بد دعا کی.
چلیے. ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم صحبوا طیالسی کی روایت میں ہے اسی حدیث میں ابن مسعود نے کہا لم ارہدا علیہم الا یومئذ، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے کبھی ان کے حق میں اس سے پہلے بد دعا کی ہو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فواللہ لقد رأیتهم صرعى یوم بدر. لقد رأیتهم میں اجمال ہے مران، لقد رأیت اکثرهم، میں نے اکثر کو بدر میں مقتول دیکھا، اس لیے کہ ہمارا ابن غزیر قتل نہیں، یہ تو حج سال گیا تھا اور اس پر سحر ہو گیا. حضرت عمر کے بعد ریاست میں مرا جیسا کہ پہلے تفصیل بیان کی جا چکی. عقبہ ابن ابی معیط پکڑا گیا اور مقام ارخص زبیہ میں قتل کیا گیا. چلیے. ثم صحبوا الى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع اصحاب القليب لعنة. وبالاسناد المتصل منا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مواقيت الصلاة. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سطر عورت اور استقبال قبلہ اور اس کے تنازع سے فارغ ہو گئے. اب نماز کی آخری شرط وقت کو بیان فرماتے ہیں. باب مواقیت الصلاۃ، باب مواقیت الصلاۃ کو لکھا. یہ عنوان اسی طرح فرمانے کے مسئلے میں واقع ہوا. بخاری شریف کے نسخوں میں اختلاف ابو ذر مستملی سے کتاب مواقیت الصلاۃ کا عنوان نقل کیا اور اس کے بعد بسملہ نقل کی. ہماری اور کشمیری کے نسخے میں پہلے بسملہ پھر باب مواقیت الصلاۃ وقد لکھا. کریمہ کے نسخے میں بسملہ محفوظ ہے اور ابو محمد اصیلی کے نسخے میں باب بھی محفوظ. مواقیت جمع ہے اس کا مطلب میقات، جو کسی کام کے وقت مقرر یا مکان مقرر کے لیے بولا جاتا ہے. نماز کے لیے ایک مقرر زمانہ، اسی میں نماز ادا کرنا ضروری ہے، نہ اس سے پہلے جائے الا شیء یروی عن بعض الصحابہ، اور نہ اسے دلاؤ تاخیر کرنا جائے. نماز کے لیے وقت اس لیے مقرر کیا گیا کہ دربار خداوندی کی حاضری اور بادشاہوں کے یہاں دستور ہے
کہ ان کے دربار کی حاضری کا وقت مقرر ہوتا ہے، لہذا مالک الملک علیہ الاطلاق کے دربار کے لیے وقت کا تصرف اس کی شان شہنشاہی کے مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پانچوں نمازوں کے لیے 5 اوقات مقرر کیے۔ ان اوقات خمسہ کی اصل حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں یا تو اللہ کے رسول۔ غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے انسان کے جسم کے لیے ظاہری غذا ضروری ہے، ایسے ہی اس کی روح کے لیے روحانی غذا عبادات کا ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو جسم و روح سے مرکب کیا ہے اور اس کی دونوں غذاؤں کی ایک ترتیب رکھ دی ہے۔ مادی غذا کے ساتھ غذائے روحانی حاصل کرنے کا امر فرما دیا۔ آدمی جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنی غذائے جسمانی کی تحصیل اور اس کے استعمال میں لگ جاتا ہے۔ اس سے پہلے غذائے روحانی کا امر فرمایا گیا اور فجر کی نماز طلوع فجر کے مان بعد رکھ دی گئی۔ پھر جب دوپہر ہوتی ہے تو آدمی اپنی غذائے جسمانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ اس سے پہلے ظہر کی نماز رکھ دی گئی۔ عام بلاد میں پہلے ظہر پڑھی جاتی ہے، پھر کھانا کھایا جاتا ہے۔ صرف ہمارے یہ ہندی بلاد ایسے ہیں جہاں پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ گھر کے لوگ اکثر حنفی ہیں اور وہ تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں یہ ان کا طریقہ چل پڑا۔ اور اس کا نقطہ یہ بھی ہو سکتا کہ عین دوپہر کا وقت شیطان کے قوت کے انتشار کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت نماز نہیں رکھی گئی، زوال کے بعد رکھی گئی۔ لہٰذا پہلے غذا ہے، غذا جسمانی حاصل کی جاتی ہے، اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، پھر غذا روحانی کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ لیکن عام ملکوں میں جو دستور ہے وہی زیادہ مناسب ہے۔ اللہ روح کی اہمیت کی وجہ سے غذائے روح کو غذائے جسم سے مقدم کر دیا۔ جب عصر کا وقت آتا ہے تو آدمی غذائے جسم کی تحصیل میں مشغول ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے غذائے روح کی تحصیل کا سامان کیا گیا اور عصر کی نماز پر کر دی گئی۔ اور جب مغرب کا وقت آتا ہے تو آدمی غذائے جسم کے استعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے مغرب کی نماز رکھ دی گئی تاکہ روح کی غذا پہلے حاصل ہو۔ اور جب عشاء کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد سونے کی طرف توجہ ہوتی ہے جو جسم کی ایک غذا ہے، اس لیے اس سے پہلے
عشاء کی نماز رکھ دی گئی جو روح کی غذا ہے. واللہ تعالی اعلم. اور اس کے بعد فرماتے ہیں باب مواقیت الصلاۃ و فضلھا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں آیا اوقات کی مشروعیت وحی سے ہوئی ہے، اجتہاد سے، روایت سے معلوم ہو گیا کہ وحی سے مشروعیت ہوئی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی اس ترجمے میں دو احتمال ہے. یا تو انہوں نے باب مواقیت الصلاۃ کہہ کر باب و بدل مواقیت مراد لیا اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اوقات کی ابتدا کس طرح سے ہوئی اور فضلھا سے نماز کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں. اور یا پھر یہ کہا جائے کہ فضلھا کا مواقیت پر عطف تفسیری ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلا ہی احتمال زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں دو چیزوں کا مستقل تذکرہ پایا جاتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ شرط ثالث کے ضمن میں نماز کے فضائل کو ذکر کیا. اس سے پہلے فضائل صلاۃ کے ذکر کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا. مواقیت کا آغاز کرتے ہی انہوں نے نماز کے فضائل کو بیان فرما دیا. پھر مواقیت کی تفصیل ذکر فرمائی کیونکہ اوقات کے فوراً بعد اذان کے مسائل آ جائیں گے اور اذان کے مسائل کے بعد اقامت اور جماعت کے مسائل آئیں گے اور جماعت کے مسائل کے بعد صفت الصلاۃ کا مسئلہ. تو نماز کے فضائل کے ذکر کرنے کا سب سے مناسب موقع مواقیت کا آغاز ہے. یہاں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا ہے کہ اوقات کے معین نماز کے معین اوقات ہیں اور ان کی مشروعیت جبریل کے بیان سے ہوئی ہے اور وہ فضلھا سے نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس کے بعد یہ سمجھو حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ حدیث الباب کے بعد یہ ذکر کیا کہ وقت صلاۃ فرائض صلاۃ میں سے قبل از وقت نماز جائز نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. کہتے ہیں صرف ابو موسیٰ اور بعض تابعین کا اختلاف منقول ہے، لیکن تمام علماء کا ان کے خلاف اجماع ہے اور ابو موسیٰ اشعری سے رجوع ثابت ہے، لہذا یہ اجماع صحیح بن گیا. میں کہتا ہوں لیکن ابن عباس سے بھی تھوڑا سا اختلاف نقل کیا جاتا ہے جو آگے آ رہا ہے. وقوله تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا موقتا وقتهم علیہم. لفظ موقوت مفعول کے وزن پر ہے. واقعتا یقتو وقتاً سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی کسی چیز کا وقت مقرر کر دینا ہے.
امام بخاری نے اسی کی وضاحت کے لیے موقوتہ کی تفسیر موقتہ کی اور یہ بتا دیا کہ موقوت موقت کے معنی میں۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ موقوتاً کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ابن عباس مجاہد وغیرہ کہتے ہیں اس کے معنی ہے مفروضاً، اور قتادہ کہتے ہیں اس کے معنی ہے منجماً و محدوداً۔ حضرت امام بخاری نے موقوتاً کی تفسیر موقتاً کر کے تفسیر ثانی کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ یہاں موقوت محدد و منجم کے معنی میں ہے، یعنی اللہ نے نماز کے لیے خاص خاص اوقات مقرر فرمائے ہیں۔ یہ آیت لا کر بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اوقات صلاۃ کا اصل ثبوت قرآن سے ہے اور اس کی تفصیلات احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، تو گویا آیت متن کا درجہ رکھتی ہے اور آگے جو احادیث آ رہی ہیں اس کی شرح تفصیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن شوف قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز۔ موطأ امام مالک میں یہ پہلی حدیث ہے امام مالک نے درج فرمائی، چونکہ امام مالک نے وقوت الصلاۃ سے کتاب کا آغاز کیا ہے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ابو مسعود کی روایت بیان اوقات کے سلسلے میں درج کی، اور بخاری نے بھی بیان مواقیت میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کی مطابقت کی ہے۔ ان عمر بن عبد العزیز اخر الصلاۃ یوما، ابن شہاب زہری اس واقعے کے شاہد ہیں، تدلیس نہیں کی ہے، کوئی شہاب تدلیس بھی کرتی ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ مصنف عبد الرزاق میں یہی روایت ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کنا مع عمر بن عبد العزیز اخر الصلاۃ، یہاں صلاۃ سے مراد صلاۃ عصر ہے، بدل الخلق میں آ رہا ہے اخر العصر شیئا۔ حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہے، ورنہ عمر ابن عبد العزیز کی عادت تاخیر صلاۃ کی نہیں تھی، وہ ان کے اہل بیت یعنی بنو امیہ تاخیر صلاۃ کے سلسلے میں معروف تھے، اور یہاں تاخیر سے تاخیر عن الوقت المستحب مراد ہے، تاخیر سے اخراج عن اصل الوقت مراد نہیں ہے۔ فدخل علیہ عروۃ بن الزبیر فاخبرہ ان المغیرۃ بن شعبہ اخر الصلاۃ یوما وهو بالعراق۔ یہاں اخر الصلاۃ عام لفظ آیا ہے، لیکن کتاب المغازی میں اخر المغیرۃ العصر وارد ہوا۔ العراق ایک مستقل اقلیم ہے، یہ واقعہ اس کے شہر کوفہ کا ہے، کتاب المغازی میں وارد ہے وہو بالکوفۃ۔ فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری فقال ما هذا يا مغیرہ، مغیرہ نماز میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ الیس قد علم ان جبرائیل علیہ السلام نزل فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ لیلۃ الاسراء کی صبح کا ہے، ابن اسحاق کی روایت میں اس کی تصریح
اور اس کے معنی نہیں کہ جبریل علیہ السلام پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ. صحیح مسلم میں ہے فصلی امام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آئندہ بخاری کتاب الفجر الخلق میں بھی آ رہا ہے. ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال بهذا امرت بصیغہ خطاب ہے، اور خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری روایت بہذا امرت بصیغہ واحد متکلم ہے، مراد جبریل. قاضی ابن عربی نے اس حدیث پاک سے یہ استنباط کیا کہ اقتداء المفترض بالمتنفل جائز ہے. جبریل غیر مکلف تھے، متنفل تھے، امامت کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکلف تھے، فرض پڑھ رہے تھے. قاضی عیاض نے اس کا جواب یہ دیا ممکن ہے کہ اس وقت تک نماز ہی فرض نہ ہوئی. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ تو لیلۃ الاسراء کی صبح کا قصہ ہے، اور لیلۃ الاسراء میں 5 نمازیں فرض ہو چکی. اس کا جواب یہ دیا گیا ممکن ہے کہ ان کی فرضیت کا تقرر بیان جبرائیل پر موقوف ہو، اور اب تک جبریل کا بیان ہوا نہیں تھا، بیان تو ان کے نماز پڑھا دینے پر مکمل ہوگا. لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ جبریل نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، جس وقت کیا اس وقت وہ مکلف تھے، وہ مستقل مکلف نہیں ہے. فقال عمر لعروہ اعلم ما تحدث به، عمر نے عروہ سے کہا دیکھو تو تم کیا بیان کر رہے. اعلم امر ہے علم سے، سندھی نے کہہ دیا یہ امر ہے، ہو سکتا ہے یہ امر ہو اعلام سے، یعنی تم اس کی سند بیان کرو، مگر یہ احتمال وہم ہے. مسلم شریف میں انظر ما تحدث به یا عروہ، عروہ ذرا دیکھو تو کیا بیان کر رہے ہو. ابن بطال وغیرہ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے عروہ نے مرسل روایت نقل کی تھی، اس لیے عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا تم ایسے ہی بے سند روایت نقل کرتے ہو، یعنی اس پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا. تو عروہ نے اس کی سند پیش کر دی. ابن بطال نے اس سے اب کر لیا، اس سے معلوم ہوا مرسل روایت حجت نہیں. خطیب بغدادی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن قاضی عیاض کہتے ہیں عروہ کا مرسل روایت پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرات مرسل کو حجت مانتے تھے، ورنہ مرسل روایت کیوں پیش کرتے. اور عمر بن عبدالعزیز کا سوال اس بات کی دلیل نہیں کہ مرسل سے مطلقاً احتجاج جائز ہے، وہ صورت ثبوت معلوم کرنا چاہتے تھے. تم کو روایت کس طرح پہنچی، کہاں سے آئی، اس بات کا علم ہوا. مرسل احتجاج بالمرسل میں اختلاف ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں، یہی امام احمد کی ایک روایت. لیکن امام شافعی، امام بخاری، ابو حاتم، ابو زرع راضی، ابو حاتم راضی، امام مسلم اور عام محدثین مرسل کو حجت نہیں مانتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں اگر 4 شرطیں ہیں تو پھر مرسل روایت حجت ہو جائے گی. اول تو ارسال کرنے والا تابعی کبیر ہو، دوسرے وہ روایت جب بھی نقل کرتا ثقہ سے نقل کرتا، اور تیسرے عام ثقات کی مخالفت نہ کرتا. اگر کرتا ہو تو صرف اس بات میں کہ کبھی روایت مختصر پیش کرتا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس روایت کا کوئی
معید ہو یا تو وہی روایت موصولاً دوسرے طریق سے منقول ہو یا مرسلاً منقول ہو اور اس کا منتہا پہلی مرسل کے منتہا سے الگ ہو، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ روایت معتبر ہے، اس کا ماخذ ایک ہی نہیں ہے، اور یا صحابی کا قول اس کی تائید کرتا یا عام علماء اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ اوا ان جبرائیل ہوا اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلاۃ، کیا جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نماز کے اوقات کو عملی طور پر قائم فرمایا یعنی بیان فرمایا؟ قال عروہ کذالک کان بشیر بن ابی مسعود یحدث عنہ، عروہ نے فرمایا بشیر بن ابی مسعود اسی طرح سے اپنے والد حضرت ابو مسعود سے نقل کرتے تھے۔ قال عروہ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهِ قَبْلَ أَن تَظْهَرَ، چونکہ عصر کی نماز کی تاخیر کا مسئلہ درپیش تھا اور عروہ نے اس پر نکیر کی تھی، اس لیے جہاں انہوں نے ابی مسعود کی روایت پانچوں نمازوں کے اوقات سلسلے میں پیش کی، وہیں خاص طور سے عصر کی نماز کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے تو دھوپ صحن میں موجود ہوتی تھی اور دھوپ ختم ہو کر دیوار پر نہیں چڑھی ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ عصر میں تعجیل کرتے تھے، کیونکہ دیوار کا طول صحن کے طول کے عرض سے کچھ ہی کم تھا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ابھی دھوپ صحن میں موجود تھی تو اس سے یہ خود نکل آیا کہ عصر کی نماز مثل اول کے ختم ہوتے ہی پڑھی جاتی تھی، یعنی مثل ثانی شروع ہوتے ہی نماز عصر ہو جاتی تھی۔ وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے نماز کی اہمیت بیان کی کہ اللہ تعالی شانہ نے اقامت الصلاۃ کا امر فرمایا اور فرمایا ولا تکونوا من المشرکین اے بترک الصلاۃ۔ یہی چیز روایت الباب سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفد عبد القیس کو جب ایمان کی تعلیم دی تو اس کی شرح میں توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور اداء الخمس من المغنم کو ذکر فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر صلاۃ داخل ہے اور یہ صلاۃ کی بڑی اہمیت کی دلیل ہے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے شاید اس سے اشارہ کیا کہ تارک صلاۃ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب اقیم الصلاۃ کے بعد ولا تکونوا من المشرکین فرما کر یہ بتایا گیا کہ لا تکونوا من المشرکین بترک الصلاۃ، تو معنی یہ نکلا ہے کہ ترک صلاۃ سے مشرک یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بین الشرک و بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ وارد ہوا ہے، رواہ مسلم۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ترک صلاۃ سے تارک کافر ہو جائے گا
یعنی ابن مبارک اسحاق ابن راہوے احمد کی روایت کہتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ امام طحاوی نے مشکل الاثار میں یہ امام شافعی سے نقل کیا۔ بظاہر امام شافعی کا کوئی قول قدیم ہوگا اور نووی کہتے ہیں ہوا وجہ لبعض اصحابہ، لیکن طحاوی تو امام شافعی کے ایک واسطہ شاگرد ہیں، اس کو وجہ لبعض اصحابہ کہنا بہت مشکل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں ابن خزیمہ، ابو طیب ابن سلمہ، ابو عبید ابن حربویہ، منصور فقی، ابو جعفر رازی بھی اسی کے قائل۔ امام مالک، شافعی، احمد کی روایت اور جمہور کہتے ہیں تارک صلاۃ کافر نہیں، فاسق ہے، اگر توبہ کر لے ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام زہری، امام ابو حنیفہ، مزنی، داؤد فرماتے ہیں ترک صلاۃ کی وجہ سے نہ آدمی کافر ہوگا نہ قتل کیا جائے گا، بلکہ اس کی تعذیب کی جائے گی، سزا دی جائے گی، جیل میں ڈالا جائے گا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه کیا پڑھے پاگل، کتنی بار یہ لفظ جو ہے گزر چکا ہے۔ عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور جمرہ کے اوپر جزم بھی لگا ہوا ہے، اس کے بعد بھی آپ جمرہ پڑھ رہے ہیں، چل بس۔ وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل اليه الا في الشهر الحرام فمرنا بشيء ناخذه عنك وندعو اليه من وراءنا، فقال امركم باربع وانهاكم عن 40 الايمان بالله ثم فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تودوا الي خمس ما غنمتم وانهاكم عن الكباء والحنطم والمقيد والنقيد وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ کچھ یاد ہی نہیں، کئی بار کتاب الایمان میں روایت آ چکی، کتاب العلم میں آ چکی، مسلم شریف میں بار بار آ چکی، اس کے بعد بھی کچھ یاد نہیں تو ڈوب مریے جا کے کہیں۔ چلیے۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب البيعة على اقام الصلاة۔ بیعت کسی اہم چیز پر لی جاتی ہے، نماز پر بیعت لینا نماز کی فرضیت کی دلیل کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کی بھی دلیل ہے، اسی لیے مصنف نے یہ ترجمہ ذکر کیا۔ اور یہ جو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو مواقیت سے مناسبت یہ ہے کہ اس میں اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے، اور اقامت الصلاۃ کے معنی ہے اداء الصلاۃ فی اوقاتها یا المواظبۃ علیہا فی اوقاتها۔ میرا خیال ہے اس تقریر کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ابواب تو فضائل صلاۃ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة كفارة۔ امام بخاری کہتے ہیں نماز کفارہ، یعنی اس سے گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس کے اثرات مٹ جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ عام ہے، ہر نماز کو شامل، خاص صلوات خمسہ ہوں یا نوافل ہوں۔ اللهم اغفرنا واغفرنا واسرنا وسلامنا كله لا اله الا انت اما بعد وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وعزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمزة المحمد ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة
قلت أنا كما قالوا قال إنك عليها وعليها رجل فتفرق الرجل في أهله وماله وولده وذاته تكفر الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليكم منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها لباب مغلقة قال أيكسر المفتاح قال يكسر قال إذا لا يغلق أبدا قلنا كان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثت بحديث ليس بالغالي فإبنا أن نسر بذلك فأمرنا نسرة فسأله قال الباب عمر حدثني شقيق قال سمعت حذيفة یہ شقیق بن سلمہ روایت اور صحابی حذیفہ بن یمان ان کے یمان لقب ہے سعید بن جابر ان کا نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذوالحجہ سن 35 میں اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کی وفات ان کے کچھ دن بعد سن 36 ہجری میں ایکم محفوظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ فتنوں کے بارے میں کس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد ہے قلت انا کما قال انا احفظ کما قاله النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انك علیہ او علیہ لدری علیہ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أي على الفتنة والمراد السؤال عن الفتنة لجري تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتوں کا سوال کرنے میں بہت جری تھی قلت فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفر الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي انسان کا فتنہ مال و ولد جار کے بارے میں صوم صلاۃ صدقہ بالمعروف نہیں منکر سے معاف ہو جاتا ہے اس سے مراد وہ فتنہ ہے جس کا تعلق کسی ایسے امر سے ہو جس میں کوتاہی ناپسندیدہ سمجھی جاتی ایسی کوتاہی مراد نہیں جو شریعت حرام مثلا بیوی کے ساتھ کبھی سخت روئی کر دی کہیں مال مناسب انداز میں دینا چاہیے تھا لیکن کم دیا مثلا کوئی سائل آیا اس کو دینا کچھ چاہیے تھا بہت کم دیا وولد ہی یا اولاد کے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہو گئی کسی غلطی پر تنبیہ کرنا چاہیے تنبیہ میں کمی ہو گئی یا کسی بات کی تعلیم دینا چاہیے تو اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو کفر ہو صلاۃ و صوم و صدقہ یا تو یہاں توضیح ہے اور مطلب یہ ہے فتنۃ الاہل کے لیے صلاۃ میں کفر مال کے لیے صوم وہکذا اور صورت میں رفع و نشر ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجموعے کے لیے مکفر ہو یہی اقرب معلوم ہوتا ہے پھر تکفیر سے مراد یا تو یہ ہے کہ برائیوں کا نیکیوں سے مقابلہ ہوگا اگر نیکیاں غالب ہو گئیں تو برائیاں اس کے مقابل میں کل عدم ہو جائیں گی فمن ثقلت موازین فمن خفت موازین پر عمل ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تکفیر سے مراد یہ ہو کہ نیکیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں الحسنات یذہبن السیئات جب کوتاہیاں واقع ہوں گی اور اس کے بعد پھر نیکیاں آئیں گی تو کوتاہی کی ماہی بن جائیں گی لیکن یہاں پر مراد صغائر کی تکفیر ہے کبائر کی معافی کے لیے
ضابطہ توبہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں اور وہ مل کر کسی کبیرہ کی تخفیف یا معافی کا سبب بن جائیں تو اللہ کے رحم و کرم سے کچھ عجیب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ لفظ فتنہ اصلاً استعمال ہوتا ہے سونے کے آگ پر تپانے کے لیے، اس سے سونے کا کھرا کھوٹا معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے بعد فتنے کا استعمال امتحان و اختبار کے معنی میں ہونے لگا، اور چونکہ امتحان سے مصیبت و بلا ظاہر ہوتی ہے، جب تک امتحان نہ ہو آدمی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ امتحان میں کامیابی و ناکامی ہوتی ہے، ناکام شخص کے لیے یہ امتحان بلا بن جاتا ہے، اس لیے لفظ فتنہ بلی و مصیبت کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یہاں پر فتنہ سے مراد وہ تمام امور ہیں جو اللہ سے غافل کر دیں، شاغل عن اللہ۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ظاہر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ حذیفہ کا قول ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس لیے کہ حضرت عمر نے حذیفہ سے بات نہیں پوچھی تھی، بلکہ حذیفہ سے فتنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوچھی تھی۔ یہی روایت کتاب زکوٰۃ، صوم، علامات نبوت میں آ رہی ہے۔ سب جگہ اس بات کی تصریح ہے کہ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہی روایت امام مسلم نے تخریج کی ہے، اس میں یہ ہے قال عمر لعلکم تعنون فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمر کا قول ہے۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ مسلم کا سیاق مرجوح ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت حذیفہ نے پہلے حدیث نبی سنائی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے اسی کی تائید اور تقویت اور اقرار میں وہی بات دہرائی۔ قال لیس ھذا ولی، حضرت عمر نے فرمایا میں فتنے سے فتنۃ الاہل والمال وغیرہ مراد نہیں لیتا ہوں، ولکن الفتنۃ التی تموج کما یموج، میں تو وہ فتنہ مراد لیتا ہوں جو سمندر کی طرح موجیں مارتا ہوگا، جدھر دیکھو فتنہ ہی فتنہ، جیسے سمندر کے اندر جدھر بھی نظر ڈالو سمندر کی موجیں ہی نظر آتی ہیں۔ حذیفہ نے کہا ایسا علیک منہا باس، اس فتنے کا تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان بینک و بینہا لبابا مغلق، تمہارے اور اس کے درمیان تو ایک مقفل دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا یکسر، یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ نے کہا یکسر، توڑ دیا جائے گا۔ فتح سے کنایا تھا، فتح کنایا تھا موت سے، اور کسر کنایا تھا قتل سے، اس لیے حضرت عمر نے کہا لا یغلق، پھر تو یہ دروازہ کبھی بھی بند نہ ہوگا، اس لیے کہ جب دروازہ کھول دیا جائے تو اس کا بند کرنا تو ممکن ہوتا ہے، اور توڑ دیا جائے تو اس کا بند کرنا ممکن نہیں، کہ اس کو درست کر دیا جائے۔ اور یہاں دروازہ توڑنے سے مراد قتل ہے، اور قتل کے بعد کسی شخص کو مقتول کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس دروازے کی اصلاح ناممکن ہے۔
سوال یہ ہے کہ جب وہ دروازہ کنایا ہے ایک انسان سے جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو خواہ اس کی موت واقع ہو یا اس کو قتل کیا جائے، بہرحال وہ دروازہ تو ختم ہو گیا، موت سے ہوا یا قتل سے ہوا، تو اس کے بعد پھر قتل و موت میں فرق ہی کیا ہوا؟ جب دروازہ ختم ہو گیا تو فتنہ کھل گیا۔ اس کا جواب یہ ہے چونکہ فتنوں کے اندر بہت سے اغراض شامل ہوتی ہیں، اس لیے اگر وہ قتل تک مفضی ہو جائیں تو آگے فتنہ قوت پکڑ جاتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے، اور اگر قتل تک مفضی نہ ہو، بات تھوڑی ہو تو فتنہ قوت نہیں پکڑتا، اور چونکہ فتنہ قتل پر منتہی ہوگا، اور قتل و خونریزی کا جواب قتل و خونریزی